محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کی تعبیر کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ خواب کے اندر مردوں کو دیکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خود اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھے یا مردہ دیکھے خواب کے اندر، یا قبر میں لیٹا ہوا دیکھے، یا کفن پہنے ہوا دیکھے، یا اپنے آپ کو بالکل ایسے دیکھے کہ جیسے میں مر چکا ہوں خواب کے اندر، اور مردوں میں اپنے آپ کو شامل دیکھے، یا قبرستان میں لیٹا ہوا دیکھے، یا اپنے جنازے کو قبرستان میں دیکھے، ان تمام صورتوں میں اگر کوئی زندہ شخص اپنے آپ کو مردہ حالت میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے ایمان کے اندر انتہائی ضعف آ چکا ہے، اور اس کے اعمال کے اندر کوئی ایسی کمزوری آئی ہے، اور بدعمالی میں وہ شکار ہوا ہے بدعمالی کا، اور بدعمالی کی طرف وہ جا رہا ہے، اور اس کو چاہیے کہ فوری طور پر استغفار کرے کثرت سے، اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے، صدقہ خیرات کرے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اور اپنے عقائد کو، ایمان کو درست کرے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، فوری طور پر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو اور رجوع الی اللہ کی طرف وہ آئے، تاکہ اس کے ایمان اور اعمال کی اصلاح ہو سکے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر کوئی زندہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ یا والد یا دادا دادی نانا نانی بڑوں میں سے کوئی بھی ایسا اس نے مردہ حالت میں دیکھا، اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، جن کو دیکھا وہ موجود نہیں ہیں، حیات نہیں ہیں، دنیا کے اندر وہ زندہ نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، فوت ہو چکے ہیں، ان کو خواب کے اندر اس نے دیکھا، اور جس حالت میں وہ دیکھے گا اس کی مختلف حالتیں ہیں، بہت ساری اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی فوری طور پر تعبیر نہیں کی جا سکتی جب تک وہ تمام احوال کو سامنے نہ رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ، اگر کسی زندہ شخص نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا زخمی حالت میں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ انہوں نے ضرور کسی نہ کسی کی حق تلفی کی ہے، جس کے حقوق العباد کی وجہ سے ان کو خواب کے اندر اس نے زخمی حالت میں دیکھا۔ تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کے ایسے کوئی متعلقین ہیں یا جن کی انہوں نے حق تلفی کی ہے، یا ان کا جانی مالی عزت آبرو کا کوئی حق ہے ان کے اوپر، فوراً وہ اپنے والد کے ان حقوق والے لوگوں کے ساتھ وہ رابطہ کرے، اور ان سے معافی تلافی کروائے، یا ان کا کوئی حق ہے تو ان کو دے کر اس معاملے کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ جس نے اپنے والد کو خواب میں زخمی حالت میں دیکھا ہو، یا خون نکلتے ہوئے دیکھا، یا زخموں میں چور دیکھا، یا ایک بھی زخم دیکھا کہ میرا والد ہے اور وہ زخمی ہے یا اس کو کوئی زخم لگا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، کہ اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے والد کو بیمار دیکھتا ہے، اور معذور دیکھتا ہے، اور صاحب فلاش دیکھتا ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ان کے لیے صدقہ خیرات کرے، توبہ استغفار کرے، اور والدین کو بعض دفعہ بلکہ ہر دنیا سے جانے والے انسان کو اس کی اولاد کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا صلہ بھی ملتا ہے، ان کے برے اعمال کا بھی ان کو وہاں پہ بدلہ ملتا ہے۔ تو فوری طور پر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اپنے والدین کا جو وہ آگے ان کا ایک قسم کا صدقہ جاریہ بنا ہے، اس کی طرف وہ متوجہ ہو کر اپنے احوال کو ٹھیک کرے، صدقہ خیرات کرے، توبہ استغفار کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اور والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یعنی اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ جس نے خواب کے اندر اپنے والدین کو صاحب فراش دیکھا، بیمار دیکھا، معذور دیکھا، تو اس کی اولاد کے اندر، اور یا اس دیکھنے والے کے اپنے اندر کوئی ایسے معاملات آئے ہیں جس کی وجہ سے اس کے والدین کو وہاں پہ کوئی سختی کا معاملہ پیش آئے گا، یا خدا نخواستہ کوئی عذاب کی کوئی شکل ایسی بنے گی، تو خواب دیکھنے والا خود بھی اور اپنے بہن بھائیوں کو، یعنی وہ جس کو خواب میں دیکھا، ان کی اولاد کو فوری طور پر متوجہ کرے کہ وہ اپنے معاملات کو سیدھا کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے ایمان کی اعمال کی اصلاح کریں، اور ان کے لیے اثار ثواب کریں اور صدقہ خیرات کریں، تاکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ان کے والد کو یا والدین میں سے کسی کو بھی وہاں پہ کوئی عذاب کی، کوئی سختی کی شکل ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ہٹا دیں۔ تو یہ اولاد کے اوپر ہے کہ فوری طور پر اپنے والدین کے لیے اثار ثواب کرے، اور بالکل سیدھا معاملہ اپنا کرے، تاکہ یہ نیک اعمال کر کے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی فوت شدہ نے اس کو کوئی کھانے کی چیز دی، تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ ان کے تمام
جو متعلقین ہیں، جیسے والد فوت ہوا تو چچا ہیں، تایا ہیں، اگر والدہ فوت ہوئی تو والدہ کی جو آگے والدہ ہیں یعنی نانی اماں ہیں یا اس میں ان کی خالائیں ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات فوری طور پر قائم کرے اور ان کی طرف متوجہ ہو، تاکہ والدین کے سارے معاملات کا اور ان کے سارے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے معاملات ہیں سارے، ان کا اجر اس کو پوری طرح ملتا رہے۔ اور اگر یہ پہلے سے ان کی خدمت کر رہا ہے، کیونکہ اگر یہ والدہ کے جانے کے بعد اپنی نانی کی یا خالہ کی یا والدہ کی سہیلیوں کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے، ان کو ہدیہ دیتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اس کو ایسے ہی اجر ملے گا جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ماں کے کام آیا اور ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا۔ اور اگر اسی طرح والد کے کوئی دوست ہیں، والد کے بھائی ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں یا دادا ابو موجود ہیں، اگر دادا نہیں تو والد کے کوئی قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو بے نہیں ویسے ہی ہے جیسے والد کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو اگر خواب میں مردہ والد یا والدہ خواب دیکھنے والے کو کوئی چیز دیتے ہیں، کھانے کی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، تو اس سے تعبیر یہ کی جائے گی کہ ان کے قرب و جوار کے، ان کے رشتہ دار ہوں یا ان کے دوست ہوں، اسی طرح والدہ کے قریبی رشتہ دار ہوں یا والدہ کی سہیلیاں ہوں، ان کے ساتھ یہ فوری طور پہ حسن سلوک کرے۔ ایک اور اس میں پہلو سامنے آتا ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ والدین میں سے یا بڑوں میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان میں سے کسی کو خواب میں دیکھتا ہے اور وہ اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کی جائے گی کہ یہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔